آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، آج ہم ایک نہایت حساس اور خطرناک منصوبے پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک راہداری جو صرف سڑک نہیں بلکہ مشرقی وسطی کی قسمت بدلنے کی چال ہے۔ ڈیوڈ کوریڈور ایک ایسا منصوبہ جو بظاہر اسرائیل کی سیکیورٹی کا جواز رکھتا ہے، مگر در حقیقت یہ ایک مذہبی، سیاسی اور آخر الزماں کی پیشگوئی سے جڑا ہے، اور یہ ایک عالمی فتنہ ہے۔ آئیے دوستو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیوڈ کوریڈور کیا ہے، کس کے لیے بنایا جا رہا ہے، اور یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام، دجال اور شام کی جنگوں سے کس طرح جڑا ہوا ہے۔ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ترکی کے وزیر اطلاع نے اس منصوبے کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ ڈیوڈ کوریڈور اسرائیل کی طرف سے جنوبی شام کے دروز علاقوں سے لے کر شمالی شام کرد اکثریتی علاقوں تک ایک اسٹریٹجک راہداری قائم کرنے کی سازش ہے۔ یہ راہداری گولان کی پہاڑیوں سے شروع ہوتی ہے جو اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور شام کے دروز اور کرد علاقوں کو ملاتی ہے۔ اس کوریڈور کے 3 بنیادی مقاصد ہیں: شام کی تقسیم، شام کو 4 حصوں میں توڑ کر اسے کمزور کرنا، اسرائیلی برتری، خطے میں اسرائیل کو جغرافیائی اور دفاعی برتری دینا، مزاحمتی بلاکس کی علیحدگی، ایران اور حزب اللہ کے درمیان زمینی رابطوں کو منقطع کرنا۔ اس منصوبے کا نام بائبل میں ذکر کردہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت سے لیا گیا ہے، جو صہیونی نظریے میں گریٹر اسرائیل کے تصور سے جڑا ہوا ہے، ایک ایسی سلطنت جو نیل سے فرات تک پھیلے۔ صہیونی دانشور مہدی یاقی کے مطابق یہ صرف ایک سیکیورٹی منصوبہ نہیں بلکہ ایک تہذیبی اور مذہبی احیا کی کوشش ہے جو یہودی تلمود اور صہیونی تفسیرات سے متاثر ہے۔ اسرائیل اس راہداری کے ذریعے مشرق وسطی کے قلب میں اپنا زمینی کنٹرول قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنی جغرافیائی حدود اور اثر رسوخ کو شمال کی سمت بڑھا سکے۔ اب دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کوریڈور سے خطے پر کیا اثر پڑے گا؟ ترکی، ایران اور روس کے اس میں کیا خدشات ہیں؟ ڈیوڈ کوریڈور خطے کے ممالک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ترکی، ایران اور روس اسے اپنی سلامتی اور اثر رسوخ کے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ ترکی اس منصوبے کو شام کی سالمیت کے خلاف ایک خطرناک چال سمجھتا ہے۔ صدر اردوغان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ شام کی تقسیم مشرق وسطی کے امن کو دفن کر دے گی۔ ترکی کو 3 بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سرحدی سلامتی، یعنی شام کی تقسیم سے کرد علاقوں میں خود مختاری کے مطالبات بڑھ سکتے ہیں جو ترکی کی قومی وحدت کے لیے خطرہ ہے۔ طاقت کا توازن، یہ منصوبہ اسرائیل کو خطے میں برتری دے گا جو ترکی کے اثر رسوخ کو کمزور کر دے گا۔ ترکی ہمیشہ شام میں ایک مضبوط مرکزی حکومت کا حامی رہا ہے کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ شام کی نسلی یا لسانی بنیاد پر تقسیم ترکی کے کرد اکثریتی علاقوں تک پھیل سکتی ہے۔ اب دوستو، اس تقسیم سے ایران اور حزب اللہ کو کیا نقصان پہنچے گا؟ ایران کو خدشہ ہے کہ یہ کوریڈور اس کی زمینی رابطوں کو حزب اللہ سے منقطع کر دے گا، جو اس کی علاقائی حکمت عملی کے لیے اہم ہے۔ ایران اسے شام میں اپنے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کی ایک سازش سمجھتا ہے۔ حزب اللہ بھی اسے اسرائیل کے توسیع پسندانہ ایجنڈے کی پیش رفت قرار دے رہا ہے۔ اب دوستو، ان سب میں اسرائیل کو امریکہ کی خاموش حمایت حاصل ہے، اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت امریکہ کی پوزیشن بظاہر معتدل نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایران کے خلاف اسرائیلی سیکیورٹی پالیسی کی غیر اعلانیہ حمایت کرتا ہے۔ شام میں امریکی افواج کی موجودگی اور کرد عناصر سے ممکنہ اتحاد اس منصوبے کو حقیقت کا رنگ دینے میں مدد کر رہے ہیں۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ شام اسلامی تناظر اور آخری زمانے کی نشانیوں کے مطابق بہت اہم ہے، اور شام کے ڈیوڈ کوریڈور کو صرف سیاسی یا جغرافیائی تنازع میں دیکھنا کافی نہیں۔ اسلامی احادیث میں شام کو آخری زمانے کے اہم واقعات کا مرکز قرار دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر لازم ہے کہ شام میں رہو، کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں سے بہترین ہے جہاں وہ اپنے بندوں میں سے چنندہ لوگوں کو لے جاتا ہے۔ مسند احمد۔ اسی طرح دوستو، شام کے متعلق ایک اور حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ تم الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے، ایک ٹکڑی شام میں، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ ابن حوالہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیے، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کس ٹکڑی میں رہوں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر شام کو لازم کر لو، کیونکہ شام کا ملک اللہ کی بہترین سرزمین میں سے ہے۔ اللہ اس ملک میں اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا۔ اگر شام میں نہ رہنا چاہو تو تم یمن کو لازم پکڑنا اور اپنے تالابوں سے پانی پلانا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھ سے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الجہاد حدیث نمبر 2483۔ دوستو، اس حدیث سے حاصل ہونے والے اہم نکات: آنے والے دور میں مسلم دنیا کے 3 بڑے مرکز ہوں گے۔ شام، بلاد شام جس میں آج کا فلسطین، لبنان، اردن اور موجودہ شام شامل ہے، یمن، عراق، یہ تینوں علاقے آج بھی عالمی سیاست اور فتنوں کا مرکز ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بار بار ان خطوں کا ذکر قیامت سے پہلے ہونے والے اہم واقعات کے تناظر میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شام کو اللہ کی بہترین زمین قرار دیا ہے۔ شام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جمع فرمائے گا۔ یہ اشارہ ہے کہ آخر الزماں کے مجاہدین یعنی حضرت امام مہدی کے ساتھی اور ایمان والے لوگ وہاں جمع ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں شام کی حفاظت کا وعدہ، یہ ایک روحانی ضمانت ہے کہ چاہے دنیا کیسی بھی ہل جائے، شام اور اس کے اہل ایمان محفوظ رہیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں یمن کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اگر شام میں رہنا ممکن نہ ہو تو یمن کو اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، یعنی یمن میں بھی دین کی مضبوط بنیاد، خلوص اور اہل ایمان کی ایک بڑی جماعت موجود ہوگی۔ دوستو، آج کے حالات میں اس حدیث کا اطلاق اگر دیکھیں تو شام آج جنگ، سازشوں اور عالمی مداخلت کا شکار ہے، لیکن یہی وہ خطہ ہے جہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ فلسطین، دمشق اور بیت المقدس، ان سب کا شام سے تعلق ہے، اور یہی علاقے آخری مارکوں کا مرکز ہوں گے۔ اسی طرح دوستو، ایک حدیث مبارکہ میں یوں ذکر فرمایا گیا ہے کہ شام میں ایک عظیم جنگ ہوگی جس میں روم اور مسلمان آمنے سامنے ہوں گے۔ دوستو، یاد رکھیے گا کہ ڈیوڈ کوریڈور شام کی تقسیم کے ذریعے دجال کے لیے ایک نرم ہدف یعنی سافٹ ٹارگٹ بنانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف زمین پر قبضے کی کوشش ہے، بلکہ عقائد اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کے خلاف ہے۔ تاہم حدیث مبارکہ یہ بھی بتائی گئی ہیں کہ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا خواب جتنا آگے بڑھے گا، اتنا ہی اللہ کے وعدے پورے ہونے کے قریب ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کی سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا نور مکمل ہو کر رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اہل اسلام، مسلمان اس خطرے کی سنجیدگی کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا یہ منصوبہ اسرائیل کے لیے طاقت لائے گا، یا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں کی تکمیل کا باعث بنے گا؟ کیونکہ بے شک جو ہو رہا ہے، جو ہونا ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، مگر دوستو نشانیاں واضح ہوتی جا رہی ہیں اور ہو چکی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کے ظلم و ستم اور ان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔